السلام علیکم ناظرین، آج جس کیچپ کو ہم فاسٹ فوڈ، برگر اور فرینچ فرائز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی یہ دوا کے طور پر فروخت ہوتی تھی۔ یہ بات حیران کن ضرور ہے، لیکن تاریخ میں کیچپ کی شروعات واقعی ایک طبی نسخے کے طور پر ہوئی تھی۔ آئیے اس دلچسپ سفر پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1830 کی دہائی میں ڈاکٹر جان کوک بینٹ، جو امریکہ کی اوہایو یونیورسٹی کے پہلے صدر بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ٹماٹر کئی اقسام کی بیماریوں کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹماٹر بد ہضمی، اسہال اور یرقان جیسی بیماریوں کے لیے مفید ہیں۔ ڈاکٹر بینٹ نے ٹماٹر سے بننے والی چٹنی یعنی ٹماٹر کے کیچپ کو ایک طبی دوا کی حیثیت سے متعارف کرایا اور شروع میں اسے کیپسول کی شکل میں مارکیٹ میں فروخت کیا جانے لگا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ٹماٹر میں موجود لائکوپین جیسا جز صحت کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ اس وقت سائنس اس حد تک ترقی یافتہ نہیں تھی کہ اس بات کی سچائی ثابت کی جا سکتی۔ ڈاکٹر بینٹ نے نہ صرف یہ خیال پیش کیا بلکہ کچھ مقامی دوا سازوں نے بھی ان کی چٹنی کو میڈیکل کیچپ کے طور پر پیک کر کے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں کیچپ کو دوا کی شیشیوں میں ڈال کر بیچا جاتا تھا اور اسے پیٹ کے امراض کے لیے مؤثر علاج سمجھا جاتا تھا۔ 1834 میں ایک فارماسسٹ نے ڈاکٹر بینٹ کی ہدایات پر مبنی ٹماٹر ایکسٹریکٹ کے نام سے دوا بنائی، جو باقاعدہ دواخانوں میں دستیاب تھی۔ لیکن چند ہی سال بعد مختلف سائنسی حلقوں نے ڈاکٹر بینٹ کے دعووں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، اور جلد ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ ٹماٹر سے بنی چٹنی کا طبی استعمال اتنا مؤثر نہیں جتنا بتایا جا رہا تھا۔ 1850 کی دہائی تک ڈاکٹر بینٹ کی دوا کے دعوے غلط ثابت ہو چکے تھے اور کیچپ کو دوا کے طور پر فروخت کرنے کا سلسلہ تقریباً بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے صرف ایک ذائقہ دار چٹنی کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور 19ویں صدی میں کیچپ میں سرکہ، چینی، نمک اور مسالے شامل کیے گئے اور اسے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مشہور کمپنی ہینز نے 1876 میں تجارتی بنیادوں پر کیچپ کو معیاری انداز میں تیار کر کے بیچنا شروع کیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ دنیا کی مشہور ترین چٹنیوں میں شمار ہوتا ہے۔